اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو۔ یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی کے مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بہ بہ کر کے گالوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہور پر کوشا نظر آتی ہو۔ یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، حشرات الارض اسے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں، آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے، اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں۔ فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں
وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائے، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی۔ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا۔ تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی نے استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی نے یوز کر لیتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ منبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا سب سے بڑا زیور عورت کی شرم و حیا ہے۔ جو عورت جتنی باحیا
ہے وہ عورت اتنی زیادہ معزز ہے, وہ عورت اتنی زیادہ مکرم ہے. سنو, اگر تمہارا شوہر غریب ہے, اگر تمہارا شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے, تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو, اس کے ساتھ غداری مت کرو. اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے, کتنی دولت کا لالچ دے, کتنے ہی کاروں میں بائک پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے, کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر, اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی, تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی, سب کچھ چلا جائے گا. دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی. اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا, اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی, تو نبی کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے, اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی, ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا.